اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ کا اصل نام اخنوخ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا علاقہ مصر کا علاقہ تھا، وہیں آپ پیدا ہوئے، لیکن بعض دوسری روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ اصلاً عراق کے علاقے میں پیدا ہوئے اور وہاں سے پھر آپ نے ہجرت کی اور مصر میں جا کر کے آباد ہو گئے۔ یہ حضرت آدم کی اولاد میں وہ پہلے شخص ہیں جن کو حضرت آدم کے بعد نبوت ملی، اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ آپ حضرت آدم کی ان تعلیمات کو بھی زندہ کریں گے جو وقت گزرنے کے ساتھ بھلا دی گئی ہیں، اور مزید جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آئیں گی ان کو بھی رائج کریں گے اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیں گے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم کی حضرت آدم کی تعلیمات کو جو انہوں نے اپنی اولاد میں چھوڑی تھیں اور جن کو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے بیٹے شیس علیہ السلام نے جاری رکھا مدت دراز تک، لیکن حضرت شیس کے بعد وہ ذہنوں سے نکل گئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان پر عمل آوری میں لوگ لاپرواہی کرنے لگے، تو حضرت ادریس نے ان کو نئے سرے سے زندہ کیا۔ مزید تعلیمات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف آئیں منتقل ہوئیں، ان کو بھی آپ نے زمانے میں رائج کیا اور پھیلایا۔ یہ بات مشہور ہے کہ حضرت ادریس نے قلم کی ایجاد کی اور سب سے پہلے اپنی دل کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے لکھنے کا طریقہ بھی حضرت ادریس ہی نے ایجاد کیا۔ تو یہ ان کی خاص بات ہے ان کے تعلق سے کہ انہوں نے قلم کو ایجاد کیا اور لکھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اب سوال یہ پیدا تھا ان کو ادریس کے نام سے کیوں وہ مشہور ہوئے، ان کا لقب ادریس کیوں پڑا؟ تو روایتوں میں اس کا جواب یہ آتا ہے کہ چونکہ آپ نے قلم ایجاد کیا، لکھنے کا طریقہ ایجاد کیا، تو آپ جو تعلیمات اپنی دیتے تھے ان کو پہلے لکھ بھی لیا کرتے تھے اور پھر اس لکھے ہوئے کو سامنے رکھ کر کے اس کا درس دیا کرتے تھے۔ تو اسی لفظ درس سے ادریس کا لفظ معلوم ہوا اور ادریس کا لفظ استعمال کیا گیا اس معنی میں کہ آپ پہلی شخصیت ہیں جو لکھا ہوا دیکھ کر کے اور پڑھ کر کے جس کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اب تک جو تعلیم لوگ دیتے آ رہے تھے وہ زبانی تعلیم ہوتی تھی،
تحریری شکل میں تعلیم نہیں ہوتی تھی، اور اگر تحریری شکل میں کچھ صحیفے حضرت آدم کو ملے بھی تھے تو وہ ان کو بیٹھ کر کے پڑھا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ادریس نے یہ طریقہ اختیار کیا، اس لیے ان کا لقب ادریس پڑ گیا۔ حضرت ادریس کا تذکرہ قرآن کریم میں 2 مقامات پر آتا ہے، ایک سورہ مریم میں اور دوسرا سورہ الانبیاء میں۔ سورہ مریم 19ویں سورہ ہے اور سورہ الانبیاء 21ویں سورہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں حضرت ادریس کا ذکر تعریف کے ساتھ آتا ہے، اور اس میں یہ بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ آپ پیغمبر تھے، آپ کو پیغمبری دی گئی۔ کچھ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر 35 یا 30 صحیفے نازل ہوئے۔ صحیفہ لکھی ہوئی چیزوں کو کہا جاتا ہے، تحریری شکل میں جو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کو صحیفہ کہتے ہیں۔ تو یہ صحیفے تقریباً 30 کی تعداد میں یا 35 کی تعداد میں حضرت ادریس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، جن کی روشنی میں آپ نے تعلیم دی لوگوں کو اور انہیں لکھ کر کے رکھا اور انہی کو پڑھ کر کے سنایا۔ تو حضرت ادریس کا ذکر جو سورہ مریم میں ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ بڑے اونچے اور بلند پایہ انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتاب میں ادریس کا تذکرہ کرو۔ یہ ادریس کا تذکرہ، کسی شخص کی تذکرے کا ذکر اللہ تعالیٰ کہے کہ تذکرہ کرو تو یہ کچھ معنی رکھتا ہے، اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس شخص کی اہمیت کا جس کے تذکرہ کا یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ تذکرہ کرنے کی بات کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ سچا اور نبی تھا۔ وہ سچا نبی تھا، وہ سچا بھی تھا اور نبی بھی تھا، دونوں مفہوم اس کے نکلتے ہیں۔ صدیق النبی کے یعنی ایسا نبی جو صدیق ہو، سچا ہو، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ سچا تھا، یعنی نبوت سے پہلے بھی سچا تھا اور نبوت بھی اس کو ملی۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو بلند مقام عطا کیا۔ یہ حضرت ادریس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کچھ باتیں کہیں، اور سورہ انبیاء میں جو آپ کا تذکرہ اس طرح سے ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ بھی بڑی اچھے انداز میں تعریف کی گئی ہے، 3 پیغمبروں کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذا الکفل کل من الصابرین، یہ تینوں کے تینوں، یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صبر کا لفظ قرآنی اصطلاح میں صرف کسی مصیبت پر خاموش ہو جانا، چپ ہو جانا، اس کو برداشت کر لینا، یہی شامل نہیں ہے اس میں۔ صبر میں قرآن کی زبان میں اور ویسے بھی عربی زبان میں صبر مشکل کاموں کے لیے تیار ہو جانا، مہم جوئی، قوت برداشت، اور جس کام کو یہ مان لینا، سمجھ لینا کہ یہ سچا کام ہے، سچ ہے، اس پر اڑ جانا،
یہ سب صبر کے مفاہیم میں شامل ہیں۔ اور اس اڑ جانے میں چاہے جتنی تکلیف ہو اس کو برداشت کرنا، یہ سب چیزیں صبر کا ایک حصہ ہے۔ ہم عام طور پر اردو زبان میں صبر کا مفہوم جو ہے بہت ہی چھوٹا سا لیتے ہیں، یعنی چوٹ لگ جائے تو بیٹا صبر کرو، کسی کی موت ہو جائے تو بیٹا صبر کرو۔ نہیں، قرآنی اصطلاح میں صبر کا مفہوم یہ بھی ہے کہ موت دینے کے لیے یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے اور اپنی جان دینے کے لیے تیار رہو، یہ بھی صبر ہے۔ اپنی جان دینے کے لیے تیار رہو، اپنی اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے تیار رہو، اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ سب صبر کے پہلو ہیں۔ اور نبیوں کے بارے میں جو یہ بات کہی ہے، یہ تقاضا نبیوں کے علاوہ ان کی امتوں سے بھی کیا گیا کہ وہ صبر کریں، اور نبیوں کی کوالٹی کے طور پر یہ بات بتائی گئی کہ وہ صابر تھے اور ہمت والے تھے۔ اگر ایک لفظ صابر کہہ دیا کسی کو تو اس کا مطلب وہ صابر تھے، صبر تو کرتے ہی تھے، ہمت والے بھی تھے، ان کے اندر قوت بھی تھی، ان کے اندر جذبہ بھی تھا، ان کے اندر ہمت بھی تھی، جوش بھی تھا، ولولہ بھی تھا، اور حق کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کا جذبہ بھی تھا۔ یہ سب صبر کے پہلو ہیں۔ تو ان تینوں پیغمبروں کے بارے میں ایک لفظ صبر کہہ کر کے کہ کل من الصابرین کہہ کر کے یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے ہر وقت تیار اور تازہ دم رہتے تھے۔ پوری کوشش ان کی ہوتی تھی کہ اللہ کی راہ میں چلیں اور لوگوں کو چلائیں، اور جو لوگ مقابلے پہ آئیں تو ان سے جہاد کریں، ان سے مقابلہ کریں، بحث و مباحثہ بھی کریں، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو پھر جنگ و جدال کی نوبت آئے اس میں بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ صبر کے مفہوم میں شامل ہے۔ تو یہ تینوں پیغمبر ایک ساتھ ان کا بیان کیا گیا سورہ الانبیاء میں، حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا اور حضرت ذوالکفل کا۔ اب حضرت اسماعیل جیسی شخصیت جن کا صبر و ضبط، جن کا اللہ کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جانا مشہور ہے، ان کے ساتھ ان کا نام لیا گیا۔ یہ جو جوڑے اللہ تعالیٰ ملاتا ہے لوگوں کے ساتھ تذکرے کے طور پر، جب تذکرے میں ایک پیغمبر کے ساتھ دوسرے پیغمبر کا ذکر کرتا ہے تو بڑے سے بڑا پیغمبر جو اس لسٹ میں، اس فہرست میں شامل ہوتا ہے، اس کے برابر ان کو رکھ دیتا ہے جو جن کو عام طور پر کچھ لوگ کمتر درجے کا سمجھتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل کا مرتبہ بہت بلند مرتبہ ہے، ان کے ساتھ ان کا ذکر کرنا حضرت ادریس کا، حضرت ذوالکفل کا، یہ معنی رکھتا ہے کہ ان کے بھی مقام بڑے بلند تھے، دونوں شخصیات کے۔ حضرت ادریس کا چونکہ تذکرہ کا چل رہا ہے تو حضرت ادریس پر میں خاص طور سے زور دے کر کے کہوں گا، حضرت ادریس کا مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں بہت بلند تھا، اسی لیے حضرت اسماعیل کے ساتھ ملا کر ان کا تذکرہ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ وہ سب صابر لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں شامل داخل کر لیا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ صالحین میں سے تھے، نیکوکار تھے، نیک کام کرنے والے تھے۔ تو یہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کی تعریف قرآن کریم میں کی ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پیغمبروں کو جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو وہ اعلیٰ پیمانے پر، اعلیٰ مقام پر جا کر کے پورا کرتے ہیں۔ حضرت ادریس کی پیدائش کے وقت روایتیں یہ بتاتی ہیں ہمیں کہ حضرت آدم زندہ تھے، لیکن ان کی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اور ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی عمدہ قصہ حضرت ادریس کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے، وہ یہ کہ حضرت ادریس کو اپنے نامہ اعمال
میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں بڑھانے کا بڑا شوق تھا۔ تو ایک مرتبہ اسی شوق میں وہ یہ چاہتے تھے کہ میری عمر زیادہ ہو، بڑی ہو، لمبی عمر میں پاؤں۔ تو ایک دوست فرشتے سے انہوں نے ذکر کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور اس کا ذکر ملک الموت سے کسی وقت کرنا۔ تو انہوں نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ملک الموت اس وقت کہاں ہے۔ تو اس فرشتے نے انہیں حضرت ادریس کو اپنے بازوؤں میں بٹھایا اور اپنے پروں میں چھپا لیا اور لے کے اڑنے لگے۔ چوتھے آسمان پہ پہنچے تو ان کی ملاقات ملک الموت سے ہو گئی۔ ملک الموت کہنے لگے کہ بھئی کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس تلاش میں نکلے۔ انہوں نے یہ تو ظاہر کیا نہیں کہ حضرت ادریس میرے ساتھ ہیں، بلکہ انہوں نے حضرت ادریس کی طرف سے یہ کہا کہ ادریس کا پیغام میرے پاس ہے آپ کے لیے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری عمر جو ہے وہ زیادہ ہو، اور جتنی لمبی عمر ہوگی تو میرے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے، اچھے، زیادہ ان میں فہرست میں اضافہ ہوگا۔ تو ملک الموت نے پوچھا کہ بھئی آخر وہ ہیں کہاں؟ تو کہنے لگے کہ یہ میرے پروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے، میں نے چھپا رکھا۔ انہوں نے کہا نکالو انہیں، ان کی تو ہم تلاش میں تھے اور ہم تو اس فکر میں تھے یہ کہاں ہوں گے اتنی جلدی کیسے ہم، اور ہمارے لیے حکم یہ تھا کہ چوتھے آسمان پر ان کی روح قبض کرنی ہے، تو ہم تو بڑے فکر مند تھے کہ چوتھے آسمان پہ ہم کہاں لے آئیں گے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی انتظام کر دیا اس چیز کا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس کی روح قبض کر لی گئی اور وہیں ان کو دفنایا گیا۔ اور یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے معراج کے واقعات میں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں سفر کیا رات میں، تو حضرت ادریس سے جو ان کی ملاقات ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ چوتھے ہی آسمان پہ ہوئی۔ معراج کی جتنی بھی روایتیں ہیں، جتنے بھی حدیثیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سب میں جو مختلف آسمانوں پہ پیغمبروں سے ملاقات کا تذکرہ ہے، پہلے آسمان پہ حضرت آدم کا، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس کی ملاقات کا تذکرہ ہے۔ اور ادھر یہ روایت کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس کی روح قبض کی گئی، اور کس لیے کی گئی یہ میں نے بتا دیا کہ خود حضرت ادریس یہ چاہ رہے تھے کہ ملک الموت دیر سے قبض کرے میری روح۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ ان کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کی جائے۔ ملک الموت فکر مند تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے اتنی جلدی سے ان کو چوتھے آسمان پہ لے کے آنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ چنانچہ وہ چوتھے آسمان پر جب پہنچے تو ملک الموت سے وہیں ملاقات ہو گئی، وہیں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ اور روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت ادریس کی عمر 82 سال تھی، 82 ایئرس۔ اتنی کم عمر کے پیغمبر یہی ہیں، عام طور پہ باقی پیغمبروں کی عمریں کافی زیادہ تھیں۔ بہرحال یہ حضرت ادریس حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت آدم کی اولاد میں پہلے نبی ہیں۔ حضرت آدم کے بعد حضرت آدم پہلے نبی، اس کے بعد دوسرے نبی یہ ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید پیغمبر تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، وہ بھی بیٹے تھے حضرت آدم ہی کے، اور وہ براہ راست حضرت آدم کے بیٹے تھے۔ یہ حضرت ادریس تو بہت بعد میں حضرت آدم کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن حضرت شیس نیک انسان تھے اور ایسے انسان تھے جن پر حضرت آدم بھروسہ کرتے تھے، اور اپنے انتقال کے وقت حضرت آدم نے حضرت شیس کو اپنا قائم مقام بنایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اب میرے بعد یہ کام جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کام کو تمہیں کرنا ہے، اور سارے بھائیوں میں اور تمام اپنی اولاد میں، میری اولاد میں اس کام کو پھیلانا ہے، اور میرے بھائیوں کی اولاد میں بھی اس کام کو تمہیں پھیلانا ہے۔
بال حضرت شیس نے اپنا کام یہ کیا اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز کو جب پیدا کیا تو ان کو پیغمبری ملی اور اعلیٰ مقام پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے اس کو بلند مقام پر پہنچایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی، پیغمبروں کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین.